تھی، جس کی دلیل ان کے آخر انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی آخر کا زندگی کا آخری جو وقت ہوتا ہے موت کا، اس سے ان کا اندازہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا ان کے اعمال کتنے اچھے تھے. خیر العمل خواتین ہو، ان کے اعمال کا نچوڑ ان کی موت سے پتہ چلتا ہے. اور سب نے دیکھا، سب نے سنا ایک بڑے مجمع میں. یہ بہت زیادہ اس پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس ترتیب بار مولانا مرحوم کے جو صفات قلم بند کیے گئے ہیں میں ان کو مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت مولانا محمد علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ صفات: نمبر 1، 5 وقتہ نماز باجماعت کے پابند تھے. اور سفر اور حضر میں اللہ نے مجھے بھی موقع دیا ان کے سفر کرنے کا. اور جنہوں نے یہ تحریر لکھی ہے 42 سال تک مولانا وہاں تشریف لے جاتے رہے. یعرف الانسان بسفرہ، یہ بہت یہ مقولہ مشہور ہے کہ انسان سفر میں پہچانا جاتا ہے. تو 42 سال اتنی لمبی مسافت، اتنی لمبی مدت جو سفر، اور پھر وہ حضر کے جہاں پر قیام کرتے تھے وہاں کے ان کے چاہنے والے بلکہ اپنے بھتیجے کے معنی، بھائی کے معنی میں جنہوں نے ان کی خصوصیات قلم بند کی ہے، یہ ایک معنی رکھتا ہے. اس لیے میں نے اس کو اہمیت دیتے ہوئے ان تمام صفات کو آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھا. 5 وقتہ نماز کے پابند. میں نے دیکھا کہ مولانا دن بھر، ہم بھی 2 سال 3 سال ہمیں بھی موقع ملا، مولانا 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی سب سے زیادہ طلبگار ہوتے. اور کبھی بھی ان کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوتی تھی، تراویح کی نماز بھی وہ فوت نہیں ہوتی تھی. اگر خدا نخواستہ کبھی اگر جماعت سے تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکے تو وہ تنہا پڑھتے تھے. لوگ تھک جاتے تھے، تھکاوٹ کا بہانہ بناتے تھے، لیکن مولانا کو ہم نے دیکھا بدستور پابندی سے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اتنے دوڑ دھوپ کے باوجود وہ عشاء کی نماز کے بعد تنہا و تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھتے تھے. یہ بڑی خوبی کی بات ہے. ایک تو یہ کہ 5 وقتہ نماز میں باجماعت کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، رمضان کریم میں باوجود ذوق کے روزے کے پابند تھے، صلہ رحمی کے بڑے پابند تھے، درست اور ستھرے معاملات کے پابند تھے، دارالعلوم کے ہر معاملے میں امانت دار تھے، غیبت سے حد درجہ اجتناب اور تنفر تھا. جامعہ یعنی دارالعلوم کی ہر ذمہ داری اور خصوصاً چندہ کی ذمہ داری کو نبھانے میں نہایت مخلص تھے. چندہ کے مال کا بے دردی سے استعمال تو درکنار بلکہ معمولی استعمال سے بھی اجتناب کرتے تھے. جامعہ دارالعلوم کے چندہ کے لیے آرام تک کو ترک کر دیتے ہیں. نمبر 11، اپنے سے چھوٹوں کی مختلف مواقع پر تعریفی کلمات سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. نمبر 12، کسی کے ناراضگی اور ناگواری کے باوجود منہ ناگواری سے ایک لفظ تک نہ نکالنا اور نہ شکوہ شکایت کرنا ان کی خصوصیت ہے. نمبر 13، مریضوں کی بیمار پرسی کرتے ہیں. نمبر 14، کم گو رہتے ہیں اور بوقت ضرورت نہایت ہی شائستہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں. نمبر 15، ہر متعلق کی خیر و خبر لینا اور فکر کرنا ان کا معمول تھا. یہ وہ جو انہوں نے 15 صفات انہوں نے لکھے ہیں جو واقع عالی صفات ہیں. بہت کم لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. مولانا کی ایسی سادہ دلی تھی، ایسی صاف ہوئی اور ایسا سادہ مزاج، اور اپنے اندر اتنے خصوصیات وہ رکھے تھے کہ اچھوں کو وہ اپنی معرفت یا اپنی پہچان کروانے سے وہ نہیں کر سکے. یہ خود بجائے خود یہ ان کا بڑا مرتبہ مقام تھا. ان کا مولانا کی جو خصوصیات سب سے پرانے میں وہ ہے کہ اساتذہ کو لانے میں ناظم صاحب ہو یا اس سے پیشو حضرت مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو یا حضرت مولانا محمد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان کے ماں باپ جتنے ہیں سب کو لانے میں خاص طور پر ان بزرگوں کو جو بڑے سپوت تھے دارالعلوم کے. افسوس کے سپوت جو دارالعلوم کے تھے دھیرے دھیرے سب اٹھتے چلے جا رہے ہیں. جتنے بھی اس وقت کے بڑے اساتذہ ہیں، ابھی تو حضرت مولانا ناظم صاحب ہیں اس وقت تشریف رکھتے ہیں، اور پھر مولانا حیدر صاحب ہیں. سب کے لانے میں سب سے سینئر تھے وہ، اور دارالعلوم کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے وہ، کہ ایسے چنیدہ افراد کو دارالعلوم میں لا کر انہوں نے جمع کیا. یہ ان کی کوشش تھی، ان کی فکر تھی. کیونکہ ظاہر بات ہے تقریباً اپنی زندگی کے 58 سال انہوں نے دارالعلوم کی خدمات کی. کتنی بہاریں دیکھی ہوں گی انہوں نے،
جس وقت وہ تشریف لائے تھے اس وقت ایک مدرسہ تھا، چھوٹا سا مدرسہ تھا، جبکہ ہم لوگوں نے بھی چھوٹے سے مدرسے کو دیکھا، بعد میں دارالعلوم کی شکل اختیار کیا۔ جب وہ شروع کے دن تھے جب مولانا تشریف لائے اور اپنی زندگی کی 58 بہاریں پوری مدرسے کی دارالعلوم کی خدمات میں گزار دی، تو ہمارا آپ اس وقت کا اندازہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے آنکھوں سے دیکھا نہ ہو۔ جن لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں نے سنا، اس وقت کے وقت کو دیکھا، اس ماحول میں جو لوگ رہے، وہ مولانا کی شخصیت سے خوب واقف ہیں۔ مولانا کو اپنی شخصیت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے جتنے بھی ہمارے دارالعلوم کے اساتذہ جو اس سے پہلے یا موجود ہوں، ان سے زیادہ سادہ مزاج، سادہ لوگ، صاف وہ معاملات کے صاف ستھرے، وعدہ کے پکے شاید کوئی ہو، گمان کرتا ہوں میں۔ اللہ پاک ان تمام خصوصیات کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خصوصیات کے حامل تھے مولانا محترم، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم سے بھی اچھا وہ خوش جب ہوتے تو ایسا نہیں کہ بہت لمبی چوڑی تقریر کرتے یا یہ کہ بہت پھرندے باندھتے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدھ جملے میں اپنی پوری خوشی کا اظہار فرماتے تھے، عجیب انداز تھا ان کا۔ اور جب بہت زیادہ خوش ہوتے یا کوئی زیادہ فکر ہوتی تو بڑے خاص انداز میں آتے اور بیٹھ جاتے، خجل خوش رہتے، مسکراتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا کہ مولانا کتنے شفیق تھے۔ خود میرے ساتھ کئی معاملات اس طرح کے پیش آئے جو میں گواہی دے رہا ہوں کہ مولانا نے کئی مواقع پر میری اس طرح کی ہمت افزائی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، اور ایک آدھ چند جملے میں، چند منٹ میں بڑے بڑے مسائل آئے، زندگی میں آتے رہے۔ مولانا سید تکلف سے ہمارے استاد تھے اور چونکہ ہمارے سماج کے تھے، ہمارے علاقے کے، ہمارے محلے کے تھے، تو اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، اور جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو مولانا سے کچھ اس طرح سے سوال بھی کرتے، مولانا سے مشورہ بھی ہوتا، اور ایک دو منٹ میں وہ اس طرح بول جاتے، اس طرح سے کہہ جاتے کہ دل کو بڑی راحت ملتی، خوشی ہوتی اور ہمت اور حوصلہ ملتا۔ اللہ پاک ان کے جتنے شاگردان ہیں، میں بھی ان میں ہوں، خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ مولانا محروم کے لیے جتنا بھی اشارے ثواب کر سکوں، جو بھی ہمیں توفیق ملے خیر کی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خدا تعالیٰ ہمارے جو بھی خیر ہو، جو بھی ہمارے صالح کے توفیق کو مولانا کی جھولی میں اللہ پاک اس کو بھر دے، اس کو ضرور مولانا کے لیے ان کی مولانا کے حصے میں اللہ پاک لکھ دے۔ میں انشاءاللہ العزیز جب تک زندگی ہے اور زندگی رہے گی، اس سے پہلے بھی اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، اور مزید ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ان کے لیے اشارے ثواب کرتا رہوں گا۔ ان کے بڑے احسانات ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔